کے برابر ہے. ریسکیو کی ٹیمیں شاید ہماری اس خبر سے، اس مناظر سے یہ ہیلپ لے لیں کہ اگر وہ وہاں ریسکیو کرنے جا رہی ہیں تو اپنے ساتھ روشنی کا انتظام بھی کرتی جائے. معروف اینکر پرسن وسیم بادامی جو کہ جنید جمشید کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے رہے ہیں، قریبی دوست بھی ہیں جنید جمشید کے، اس وقت لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ. وسیم، یقیناً ایک افسوسناک خبر ہے، آج یہ جو پلین کریش ہوا ہے 42 افراد 48 افراد اس میں سوار تھے اور جنید جمشید بھی اسی طیارے میں سوار تھے جو آج کریش ہوا. جی میں بس یہی اب سب سے پہلے تو دعا کر رہا ہوں ابھی تک، اور آپ لوگ بھی دعا کریں. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی امکان ہے یا نہیں لگتا ہے امکان ہے کوئی، لیکن شاید کوئی پوچھتا ہو جائے. یہ بس اللہ اور اگر یہ بات سچ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور وسیم، آپ کا غم ہم سمجھ سکتے ہیں. جنید آپ کے بہت اچھے دوست تھے، ان کی مصروفیات سے متعلق آگاہ کیجئے گا. تبلیغ کے سلسلے میں گئے تھے، خاندان کی مصروفیات تھی، بیوی بچوں کے ساتھ ادھر تھے. تبلیغ کے سلسلے میں وہ گئے تھے. میری ان سے جب آخری بات ہوئی تھی آج سے 6 دن پہلے، تب انہوں نے لاہور اور اسلام آباد میں کچھ مصروفیات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے چترال تبلیغ کے لیے جانا تھا. جس کے بعد کل انہوں نے واپس آنا تھا، آج انہوں نے واپس آنا تھا، پھر کل کراچی آنا تھا. جمعے کو ہم نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے نشست کرنی تھی، چونکہ 12 ربیع الاول میں 3-4 دن رہ گئے، تو بس اسی اعتبار سے گئے تھے. ٹریول کرتے رہتے تھے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلا جب رائے بنڈی کا اجتماع ہوگا تبلیغ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. جی. اور وسیم، یقیناً ہر خاندان کے لیے یہ غم کی گھڑی ہے جو کہ اس طیارے میں سوار تھا. اور وسیم، جیسے کہ ہم بات کریں کہ جنید جمشید کے اہل خانہ کے لیے بھی بہت بڑی غم کی گھڑی ہے. ان کے بچوں سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا، ان سے کوئی بات ہوئی؟ میرا نہیں کہ رابطہ ہوا ہے کسی سے. میری کیونکہ میں کیا اس وقت بات کروں ان سے. اور بہرحال میری ان کے جو مینیجر ہیں جو اچانک ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے کیونکہ جب یہ ٹیلی ویژن پہ خبریں چل رہی تھی تو مجھے بھی لوگوں کے فون آ رہا تھا. میں سب سے کہہ رہا تھا کہ نہیں یقیناً خبر غلط ہی ہوگی، لیکن مجھے ان کے مینیجر نے کنفرم کیا کہ جہاز فلائٹ سے کچھ دیر پہلے ان کی جب بات تھی تو وہ ایئرپورٹ پہ تھے. پھر سہیل صاحب جو ان کے جو برانڈ ہے کپڑوں کا، جی ڈاکٹر المیرا، اس کے جو اونر ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ 2 منٹ جہاز ٹیک آف کرنے سے جنید بھائی سے بات ہوئی. وسیم، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ سے بات ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے. ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی فیملی، ان کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ چترال کے اندر موجود تھے. صرف یہ بتا دیں کیا جنید اکیلے تھے کہ ان کی فیملی بھی ساتھ تھی؟ نہیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں نے بھی یہ خبریں دیکھی ہیں. میں اس خبر کے بعد مزید پوچھ نہیں پایا ہوں. میں نے کسی سے مزید کچھ انکوائر نہیں کیا ہے، بیکاز میرے لیے تو یہ خبر ہضم کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے ابھی بھی یہ دعا کر رہا ہوں. میں اسی یقین کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خبر غلط ہوگی تو مجھے نہیں معلوم. لیکن ہاں، میں نے بھی اس حوالے سے میری اطلاع بالکل وہی ہے جو آپ کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن چینل پہ، لیکن اب میں نے کسی سے فون کر کے انکوائر نہیں کیا کہ یہ خبر فیملی کے حوالے سے. پروردگار بڑا کارساز ہے، معجزے کی امید تو ہمیشہ رکھی جا سکتی ہے. یقیناً کافی بڑی دکھ کی اور غم کی گھڑی ہے. وسیم، آپ کا ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں ہوا تو ابھی آپ کنفرمیشن کے لیے کسی سے رابطہ کریں گے؟ میں بس کوشش کروں گا ابھی کچھ دیر میں ذرا لوگوں سے کچھ رابطہ کروں، ذرا کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں تو اس کے بعد. ابھی تو ابتدائی طور پر یہ بات ہضم کرنا کچھ یقین نہیں آ رہا. کچھ یہ بات ہضم کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا کچھ ہو گیا ہے جنید بھائی کے ساتھ. تو ابھی دیکھیے. جی. اور یقیناً اس طیارے میں جتنے لوگ بھی سوار تھے ان کے خاندان کے بھی ہر فرد یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ جو بھی اس طیارے کو جیسے بھی حادثہ پیش آیا ہے وہ لوگ بحفاظت ہوں، زندہ ہوں. یہ دعا ہم بھی کر رہے ہیں یقیناً. اور لیکن جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ طیارہ مکمل طور پر جل چکا ہے اور جیسے کہ اندھیرا بھی ہو چکا ہے. تو جو باقی جو لوگ اس طیارے میں سوار تھے ان کے بچنے کے چانسز بھی کافی کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ افسوسناک حادثے کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ طیارہ جو کہ حادثے کا شکار ہوا ہے چترال سے اسلام آباد کی جانب یہ روانہ ہوا تھا 4 بجے کے قریب، اور اس نے 4:55 پر اسلام آباد پہنچنا تھا. یہ بھی بتائیں آپ کو کہ PK-66